اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور خیر کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اے لوگو، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، لیکن برائی کے معاملے میں تمہیں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو. آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے اتنی بہترین تحریک چلائی تھی، اتنا بڑا اصول اور ضابطہ بنایا تھا کہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کر دیا جائے، سماج سے برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے. اللہ کے نبی نے اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ بھلائی کے کام میں ہی ایک دوسرے کا ساتھ دینا، برائی پر نہیں دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا انصر اخاک ظالما و مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. سماج سے برائیاں کیسے ختم ہوں گی؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ اللہ کے نبی نے کہا ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے. آج لوگ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، کتنا بہترین نعرہ ہے. ہاں، اور اسی طریقے سے سوچھ بھارت ابھیان ہے نا، صاف صفائی والی تحریک چل رہی ہے، لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. ارے بھائی قرآن و حدیث تو پڑھو. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی یہ تمام تحریکیں دے کر کے چلے گئے. بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا. منع علی جاریتین حتی تبلغا. جو آدمی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیتا ہے، ان کی شادی بھی کر دیتا ہے، کن لہ سترا من النار. یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے پردہ بن جائیں گی. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے تحریک چلائی کہ بیٹیوں کو پڑھاؤ بیٹیوں کو بچاؤ. لیکن آج کہا جا رہا نہیں، یہ تحریک تو آج شروع ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے اصول و ضابطہ دے دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد. چھٹے پارے کی تلاوت ہم اور آپ نے سماعت کی ہے، اور اسی کے منتخب آیات اور اس کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ کسی کی برائی کا چرچا اور اعلان نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. مگر وہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، وہ آدمی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے شکایت کر سکتا ہے. یعنی گویا کہ اگر کسی کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی کوئی عیب پایا جاتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی اس کو علی الاعلان بیان نہ کرے، لیکن جو آدمی مظلوم ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے اعلان کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے. الا من ظلم. اور آخر میں جو ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ ہم سب کے لیے توجہ کا طالب ہے. وکان اللہ سمیعا علیما. کہ مظلوم اگر ظالم کے اوپر پھر الٹا اگر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سننے اور جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ان 18 چیزوں کا یا 18 احکام کا تذکرہ فرمایا ہے جو کسی دوسری آیت میں آپ کو نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے.
کہا کہ المنخنقہ یہ وہ جانور ہوتا ہے جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، فرمایا کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے اس کا کھانا۔ دوسرا الموقوذہ جو کسی ضرب کے لگنے کی وجہ سے، جیسے پتھر لگنے سے یا لاٹھی وغیرہ مارنے سے مر گیا ہو تو وہ جانور بھی حرام قرار دیا گیا۔ تیسرا المتردیہ جو اونچی جگہ سے گر کر کے مر گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے۔ چوتھا النطیحہ جو کسی کے سینگ مارنے کی وجہ سے مرا ہو وہ جانور بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ان تستقسموا بالازلام، قرآ کے تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی قرآ کے تیر کے ذریعے سے پہلے زمانے میں جاہلیت کے وقت میں لوگ کیا کرتے تھے، کچھ تیر رکھتے تھے، ان میں سے کسی ایک پر لکھا ہوتا تھا افعل کر لے، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا لا تفعل مت کر، اور تیسرے پر لکھا رہتا تھا خالی، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب خالی نکلتا تھا تو دوسری بار پھر وہ تیر نکالتے تھے۔ اگر تیر میں لکھا رہتا تھا کہ کرنا ہے تو کام کرتے تھے، اور لکھا رہتا کہ نہیں کر تو وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ فال کے تیر تمہیں کسی نفع یا نقصان سے بچا نہیں سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی نقصان سے تمہیں بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، فرمایا کہ شکاری جانوروں کے ذریعے سے شکار کیا ہوا جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ جیسے ایک کتا ہے جس کو آپ نے پال رکھا ہے، اب بسم اللہ پڑھ کر کے اگر آپ نے چھوڑ دیا، وہ جانور شکار کرتا ہے اور اس میں سے کچھ نہیں کھاتا ہے، آپ کے پاس لے کر کے آتا ہے، تو وہ جانور اللہ نے حلال قرار دیا۔ اس کے بعد فرمایا نواں حکم وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال قرار دیا گیا۔ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں حلال قرار دی گئی، لیکن یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نیکی اجر و ثواب عطا فرمائے، بلکہ اس میں خطرہ بھی ہے، اسی لیے اس کو اللہ نے صرف جائز قرار دیا، رخصت دی اس کی طرف ترغیب نہیں دلائی کہ نہیں تم کرو، بہت اچھا کام ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل کتاب کے گھر کی ہے، ظاہر ہے کہ جس کے پاس اگر وہ ایمان اور عقیدے کے اندر اس کے مزید خرابیاں ہوں گی تو وہ ایک سامنے والے کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈال سکتی، اس کا بھی ایمان چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ نے رخصت دی ہے لیکن اس کی طرف ترغیب نہیں دلائی کہ نہیں تم کرو، تمہارے لیے بڑا اچھا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اچھی طریقے سے وضو کر لو، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے وضو کا، اسی طریقے سے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کے ذریعے سے بھی آدمی، یعنی وضو تیمم کے ذریعے بھی وضو مکمل ہو جائے گا، اس کا بدل ہے وضو کا، کہ تیمم کر لیا تو وضو کا بدل ہے، اس کے ذریعے بھی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی کہ اگر ہمیں طاقت ہے وضو کریں اور کوئی بیماری کا خطرہ ہے تو تیمم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ حالت احرام میں شکار کو قتل کرنے کی ممانعت ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جانور ایسے ہیں جن کو اہل عرب اپنے بتوں کے نام کے اوپر چھوڑ دیا کرتے تھے، جن کو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کے جانوروں کو لوگ چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جنہیں تم اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہو وہ جانور حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں کوئی کسی جانور کو اپنے کسی بت کے نام پر چھوڑ دے یا ذبح کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور اگرچہ کہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو وہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18واں حکم بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، کہ موت کے وقت وصیت میں دو عادل گواہوں کے موجود ہونے کی مشروعیت ہے۔ ایک آدمی کی وفات ہو رہی ہے، وہ کوئی جائز وصیت کرنا چاہتا ہے
دو عادل گواہ وہاں موجود ہونا چاہیے، تاکہ یہ وضاحت ہو کہ مرنے والے نے وفات سے پہلے کیا وصیت فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ ان کے عقیدے میں بڑی خرابی تھی۔ یہ لوگ تثلیث کے قائل تھے۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کرنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو شریک کرنا اور یہ کہنا کہ یہ بھی معبود ہے اللہ کے ساتھ، یعنی اقانیم ثلاثہ کے وہ لوگ قائل تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم اللہ کے دین میں غلو نہ کیا کرو، اور یہ مت کہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ مت کہو کہ وہ تین ہے، نہیں، اللہ ایک ہے، صرف ایک ہے۔ بعض یہود اور نصارہ میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سلسلے میں اس قدر گستاخانہ جملے کہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر بہت غضبناکی کا اظہار فرمایا اور بڑے غصے کا اظہار کیا اللہ نے، کہ یہ کہنا کہ یہ علم ثلاثہ سے مراد علم، حیات اور وجود مراد ہے، اس طریقے کی بات کرنا۔ ظاہر ہے کہ علم، حیات، وجود یہ ایک ہی شخص کی صفت ہو سکتی ہے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دونوں کو جوڑا جا رہا ہے یہ الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ اللہ الگ ہے، اللہ خالق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو ان کے ساتھ ملانا یہ وہی عقیدہ ہوا جیسے آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ نعوذ باللہ، اس طریقے کی بات بولنا، گویا کہ اللہ کے مقام پر ان کو بٹھا دینا، اللہ کے مقام پر ان کو فائز کر دینا، یہ غلو ہے۔ غلو کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے ذات میں افراد سے کام لینا۔ جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ افراد ہے، غلو کر دیا۔ اور یہود نے کیا کیا؟ ان کو رسالت کے درجے سے ہٹا دیا، رسول ہی نہیں مانا بلکہ انکار کر بیٹھے، رسالت کا انکار کر بیٹھے، تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو گویا کہ ادھر تفریط ہے، ایک طرف افراد ہے، دوسری طرف تفریط ہے کہ درجے میں بہت اونچا اٹھا دینا جتنا کہ اللہ کو پسند نہیں، اور درجے میں اتنا گرا دینا کہ اس کی شان میں گستاخی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلو ہے، اور اس غلو سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ ہلاک و برباد کیے گئے غلو کی وجہ سے کیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلو سے ہمیں رکنے کو اور دور رہنے کو کہا ہے۔ آج دیکھیں بہت سارے لوگ عبادت میں غلو سے کام لیتے ہیں، یعنی جو عبادت اللہ تعالیٰ نے سکون سے انجام دینے کی بات کہی ہے اس کو لوگ 3 دن میں، 10 دن میں، 5 دن میں، 6 دن میں فٹافٹ ختم کر رہے ہیں غلو سے۔ اچھا، لوگوں کو بڑا اچھا بھی دکھتا ہے، بھائی دعا کا اہتمام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ان کے یہاں نہیں ہوتا ہے، وہاں دعاؤں کا بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وہاں دیکھو قرآن لوگ بڑے شوق سے سن رہے، 6 پارے 7 پارے پڑھائے جا رہے ہیں، بڑے شوق سے لوگ سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے، یہی لوگ جو 200 کی سپیڈ سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر انہی سے کہا جائے کہ بھئی رفع الیدین کرو، نہیں، نماز میں جو ہے نا، یہ نماز میں سکون ہونا چاہیے۔ یہ 200 کی سپیڈ سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو نماز میں سکون بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن رفع الیدین کی بات کہی جاتی ہے تو نماز میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ اپنے منتب کو، اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر دیا۔ جنوں کا نام خیرت رکھ دیا، خیرت کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ کی مرضی ہے، دن کو رات کہو، رات کو دن کہو، جو سمجھ میں آئے کہو۔ قرآن و حدیث کی باتیں سامنے ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیا گیا، جس سے ایک بہترین نتیجہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے ہم کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، اور دنیا کے لیے کوئی چیز ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ حابیل نے اللہ کے لیے صدقہ کیا تھا، اللہ نے قبول کر لیا۔ قابیل قاتل تھا جو اپنے بھائی کا قتل کیا، اس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اس بہن سے شادی کرنے کے لیے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اس نے اس کے لیے مال خرچ کیا۔
اللہ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ گویا کہ دنیا کے لیے اگر ہمارا کوئی مقصد ہو، کوئی عبادت ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کوئی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ احترام انسانیت، اس کی لازوال تعلیم ہمیں اسلام سے ملتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی بات کرتا ہے، کاش کہ کوئی قرآن کو پڑھتا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سمجھ میں آ جاتا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچا لی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت سے مراد بنی اسرائیل نہیں ہے کہ صرف انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اس سے مراد امت محمدیہ کے بھی افراد ہیں، کیونکہ امت محمدیہ کا خون ان سے سستا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام انسانیت کی بات یہاں پر کہی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام احترام کی بات کرتا ہے، اسلام ناحق قتل کی بات نہیں کرتا، کسی کو قتل نہ کیا جائے، سب کی حفاظت ہو، سب کو امن و امان دیا جائے، اسلام اس کی بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ کوئی آدمی اگر فتنہ فساد مچاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اسلامی حکومت کے خلاف خروج کرتا ہے، تو اس کو اتنی سخت سزا دی جائے کہ اس کے جیسی سوچ رکھنے والے لوگ 1000 بار یہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے چند سزائیں بتائیں، کہا یا تو اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تو پھر اس کو قتل کیا جائے، یا تو اس کو شہر سے باہر بھگا دیا جائے۔ یعنی جو حاکم وقت ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جو چاہے سزا نافذ کر سکتا ہے، اس کو مکمل اختیار ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو آدمی روئے زمین پر بغاوت چاہتا ہے، خروج کرتا ہے، فتنے فساد مچاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست اقدام کیا ہے تاکہ ایسے فسادیوں کا سر فوراً کچل دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ مچاؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے، امن و امان چاہتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو امن و امان کی بات کہی ہے، توحید کے بغیر ممکن ہی نہیں، توحید کے ساتھ ہی امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ جب تک توحید نہیں تب تک امن و امان نہیں، کیونکہ اللہ نے توحید کے ساتھ امن کو جوڑا ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے، شانتی انہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ وسیلہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے وسیلہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات میں پہلے یہ ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ ایک مقام ہے جو لوگوں میں صرف ایک کو دیا جائے گا، صرف ایک کو ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور وہ میں ہوں، لہٰذا جو میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو گئی، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ یعنی یہ ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ اور وسیلہ، جیسے آج بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وسیلہ بنا کر، اے اللہ میں نبی کے صدقے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میرے دعا کو قبول فرما لے۔ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جائز وسیلہ کیا ہے؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہم بنائیں۔ دلیل صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں تینوں غار کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا، اے اللہ میں نے فلاں نیک کام کیا تھا، اگر وہ نیک کام تجھے پسند ہے، تیرے نزدیک قبول ہے، تو اللہ اس مصیبت سے مجھے بچا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کھول کر کے پڑھ ڈالو، ایک ایک چیز آپ نکال لو، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے قبر کے پاس گئے ہوں، وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کی ہو اور نبی کا وسیلہ بنایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔
اے اللہ تو حی قیوم ہے، مجھے بیماری سے نجات دے دے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آدمی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا سکتا ہے کہ اے اللہ میرا فلاں عمل قبول ہے، میری دعا قبول فرما لے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ اشکال ضرور آ سکتا ہے کہ بھائی نبی زیادہ بہتر ہیں یا ہمارے نیک اعمال؟ تو آپ کو میں بتا دوں کہ شریعت کے معاملے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مقام پر جانے کے بعد ہمیں عقل سے وہاں کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، عقلی گھوڑا وہاں نہیں دوڑانا ہے کہ نہیں لاجک تو یہ کہتی ہے نبی زیادہ بڑے ہیں، ہمارا نیک عمل تو نہیں، تو لہٰذا عمل کو جب وسیلہ بنا سکتے ہیں تو نبی کو کیوں نہیں؟ کیونکہ وہیں پر شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے۔ اگر دین میں اپنے عقل کی دخل اندازی ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم موزہ پہنتے ہیں، مسح کرتے ہیں، کہاں کیا جاتا ہے مسح؟ اوپر یا نیچے؟ مسح کہاں کرتے ہیں؟ اوپر مسح کرتے ہیں۔ بھائی عقلی گھوڑا دوڑائیں تو گندگی نیچے لگی ہوتی ہے نا، مسح بھی نیچے کرنا چاہیے۔ تو شریعت کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں قیاس جائز نہیں ہے، کیونکہ قیاس ابلیس نے بھی کیا تھا، اس نے بھی کہا تھا نہیں انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں نا، تو لہٰذا جب میں بہتر ہوں تو میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، اسے میرے سامنے جھکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وسیلہ کون سا جائز ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ بنایا جائے۔ کوئی آدمی جو نیک ہو، زندہ ہو، اس سے جا کر کے کہنا کہ بھائی آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ دوسروں سے دعا کروانا چاہتے ہیں، خود کرنا نہیں چاہتے۔ آپ دعا کریے ہمارے لیے، چاہتے ہیں لوگ دوسرے ہمارے لیے دعا کریں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ بھائی ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جب ہم سے قریب ہے تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے وہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے تو بتا دو کہ میں اس سے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے قریب ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، تو پھر ہمیں براہ راست اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ تبلیغ کس چیز کی ہونی چاہیے، کس چیز کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی شخصیت کی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا ہے، قرآن جو اللہ نے اتارا ہے، جو وحی آپ کے اوپر اتارا ہے، اس کی آپ تبلیغ کر دیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور آپ لوگوں تک پہنچائیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالی آپ کو لوگوں کے شر سے حفاظت فرمائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے رات کے وقت، اور صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے کہ پہرا دینے کے لیے آتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کیا ہے؟ تلوار لیے ہوئے تھے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کا پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، کہا واپس چلے جاؤ، اب اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی گارنٹی لے لی، اب پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سکون و اطمینان سے آپ نے نیند لی، اتنا آرام سے سوئے کہ آپ کے خراٹے کی آواز میں نے سنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ضمانت لے لی۔ اسی لیے جب آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور ایک دیہاتی نے آ کر کے تلوار لے لی تھی، آپ کو قتل کرنا چاہا تھا، آپ سوچئے کہ کتنا اچھا موقع تھا، اس کے پاس چاہتا تو مار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہیبت، خوف، یہ تمام چیزیں ڈال دی، وہ ڈر گیا اور کانپتے ہوئے تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اللہ کے مقرب بندے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا، جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا تھا، وہ رب آج بھی مصیبتوں سے ہمیں بچانے پر قادر ہے۔ جو باتیں اس پارے کے سلسلے میں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو حرام ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔